ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نماز کے لیے جا رہے ہیں تو امی عائشہ سامنے آئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پوچھا تو کون؟ عائشہ. من عائشہ بنت ابی بکر، ابو بکر کی بیٹی. من ابو بکر؟ ابو بکر کون؟ تو سمجھ گئی کہ اس وقت تو یہ اللہ کی یاد میں اس قدر محو ہو چکے ہیں، جب تک نماز پڑھ کے واپس نہیں آئیں گے ہماری طرف رجوع نہیں ہوگا. تو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ، اللہ کے ساتھ بھی تعلق اور گھر والوں کے ساتھ بھی تعلق. میاں بیوی کی زندگی میں ایک اور بہت اہم ترین بات ہے، وہ ہے کھانا ساتھ کھانا. اور فون ہو جاتا ہے جی میرا دوستوں میں جا رہا ہوں، خود ہی کھا لینا اور سو بھی جانا. یہ کون سی حدیث سے ملا ہمیں؟ یا وہ گھنٹوں بیٹھی ہے آپ کے انتظار میں اور آپ نے اطلاع بھی نہیں دی، اور وہ بھوکی بیٹھی ہے کھانا پکا کے، آپ کہتے ہیں نہیں آج میرا موڈ نہیں ہے، مجھے بھوک نہیں ہے. اب یہ ساتھ کھانے کے بارے میں چند باتیں سن لیجئے. نبی علیہ السلام اکثر و بیشتر امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک دسترخوان نہیں ایک برتن میں کھانا کھاتے تھے. اگلی باتیں بھی سنا دیں، عمل کرنا پڑے گا سنت سمجھ کے، پھر گھر بھی آپ ہی کا آباد ہوگا. ایک دفعہ نبی علیہ السلام کھانا کھا رہے تھے تو آپ اکثر و بیشتر ایسا ہوا، ایک دفعہ کی بات نہیں ہے، کہ آپ وہی ہڈی چوستے جو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے چوسی ہوتی تھی اور اسی طرف سے چوسا کرتے تھے، اور پیالے میں پانی وہی منہ مبارک لگا کے پیا کرتے تھے، ہونٹ مبارک جہاں سے امی عائشہ نے پیا ہوتا. ایک مرتبہ نبی علیہ السلام گھر تشریف لائے، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پانی پی رہی تھی. فرمایا عائشہ پانی بچا دینا. اب کیا نبی علیہ السلام کے لیے کوئی پانی کی کمی تھی؟ وہ اللہ پاک سے درخواست کرتے جنت کے پانی بھی آ سکتے تھے، کوثر کا پانی بھی آ سکتا تھا، جبرائیل علیہ السلام پانی لا سکتے تھے، کچھ بھی انتظام ہو سکتا تھا، لیکن محبت اظہار مانگتی ہے. ہمیں عائشہ پانی پی رہی ہیں پیالے میں. فرمایا عائشہ پانی بچا دینا. انہوں نے پانی بچا دیا. نبی علیہ السلام قریب تشریف لائے، پیالہ لے لیا، پیالے کو ہاتھ میں لیا اور پینے سے پہلے پوچھا عائشہ تم نے کہاں سے لب لگا کر پانی پیا تھا؟ امی عائشہ نے اشارہ کر دیا کہ میں نے یہاں سے لب لگا کے پانی پیا تھا. روایات میں آتا ہے کہ امی عائشہ نبی علیہ السلام نے پیالے کے رخ کو پھیرا جہاں سے نبی علیہ السلام امی عائشہ نے پانی پیا تھا، نبی علیہ السلام نے وہیں اپنے ہونٹ مبارک لگائے، وہیں سے وہ پانی پیا. یہ ہوتی ہے خاوند کی بیوی سے محبت. جب خاوند بیوی کو اتنی محبت دے گا اس کا دماغ خراب ہے کہ گھر آباد نہ کرے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں. تو نبی علیہ السلام وہی ہڈی چوستے جس کو امی عائشہ نے چوسا ہوتا تھا، اسی جگہ سے رخ لگا کے پانی پیتے جہاں سے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے منہ لگا کے پانی پیا ہوتا تھا. اور کبھی کبھی جو دونوں رات کو کھانا کھا رہے ہوتے تھے تو راتوں کو تو چراغ نہیں جلا ہوتا تھا، تو کھانا کھاتے کھاتے ایک ہی بوٹی کے اوپر ایک ہی وقت میں دونوں کا ہاتھ بھی پڑ جایا کرتا تھا. تو ایک برتن میں کھانا کھانا، ایک ساتھ کھانا کھانا، انتظار کرنا، یہ محبتوں کو بڑھا دیتا ہے. حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا اپنے ہاتھ سے لقمہ بنا کر بیوی کے منہ میں لقمہ ڈال دینا یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی نیکی ہے. اس کے اوپر بھی اللہ کی رضا ملتی ہے. اللہ چاہتے ہیں اس تعلق کو قائم رکھا جائے. جن کے ناجائز تعلقات ہیں نامحرموں سے ساری چیزیں وہ پوری کرتے ہیں، لیکن جہاں اجازت ہے، جہاں حکم ہے، جہاں اللہ کو پسند ہے، جس کے اوپر جنت کے فیصلے ہیں، جس کے اندر دل کا سکون ہے، گھر کی راحت ہے، وہاں ہم نے ان باتوں کا نہ سنا ہے، نہ سمجھا ہے، نہ عمل میں لائے ہیں. اور بھی دیکھیں یہ محبت کی باتیں ہیں. ایک دفعہ ایک صحابی تھے قریبی، انہوں نے نبی علیہ السلام کو آ کے دعوت دی. قریبی گھر تھا کہ اللہ کے نبی آپ کی میرے ہاں دعوت ہے، آپ میرے آئیے کھانا کھائیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صرف میری ہے یا عائشہ کی بھی ساتھ ہے؟ میں نہیں آپ کی ہے. کہا میں نہیں آتا. واپس تشریف لے گئے. تھوڑی دیر بعد پھر آئے، اللہ کے نبی دعوت ہے آپ کی، بھائی میرے اکیلے کی ہے یا عائشہ کی بھی ساتھ ہے؟ کہ نہیں صرف آپ کی ہے.
اور میں نہیں جاتا، واپس چلے گئے۔ تیسری دفعہ پھر آئے کہ اللہ کے نبی آپ کی دعوت ہے میرے گھر میں، آئیں چلیں کھانا کھائیں۔ نبی علیہ السلام نے تیسری مرتبہ پوچھا کہ عائشہ کی بھی دعوت ہے؟ عرض کیجیے اللہ کے نبی ان کی بھی دعوت ہے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام خود بھی اور اپنی عائشہ کو بھی لے کے تشریف لے گئے اور وہاں جا کے کھانا کھایا۔ یہ محبتیں ہوا کرتی ہیں۔ جیسے واقعہ شروع میں آپ کو سنایا کہ عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ سلاسل سے واپس تشریف لائے، نبی علیہ السلام لوگوں میں بیٹھے ہوئے، پوچھا اے اللہ کے نبی ساری دنیا میں سب سے زیادہ آپ کو کون محبوب ہے؟ فرمایا عائشہ۔ کہا نہیں مردوں میں بتائیں، میں نے عورتوں کا نہیں پوچھا۔ کہا ان کے والد۔ ہم میں سے کسی کے اندر اتنی اخلاقی ضرورت ہے کہ مردوں کے بھرے مجمع میں کہہ سکے میری بیوی سے مجھے سب سے زیادہ محبت ہے یا اپنے سسر سے سب سے زیادہ محبت ہے؟